وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر الفتن فقال يقتل فيها هذا لعثمان أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیہ. معزز سامعین حضرات، ذوالحجہ کا مہینہ تاریخی لحاظ سے بہت سی یادیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں. سب سے بڑی تو اہمیت فضیلت اس کی یہ ہے کہ حج، قربانی یہ بہت بڑے اعمال ہیں، مالک نے یہ ذوالحجہ میں رکھے ہیں. تاریخی لحاظ سے بہت سے دیگر واقعات جن کا تعلق ذوالحجہ کے مہینے کے ساتھ ہے، اس میں ایک دردناک اور المناک واقعہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے. اور یقینی بات ہے کہ اس واقعے کے بعد
ایسا ایک طوفان امت کے اندر بپا ہوا ہے کہ پھر جو تلوار اٹھی آج تک وہ میان میں داخل نہ ہو سکی۔ انتہائی ضروری ہے ایک تو سیرت کے اعتبار سے کہ ہم سب کے لیے حضرت عثمان کی سیرت نمونہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مطلق ایمان کی پیروی کی اہمیت اور فضیلت کا تذکرہ ہے، اور کچھ احادیث ایسی ہیں جو خلفائے راشدین کے ساتھ خاص ہیں کہ ان کی اتباع بھی تم پہ لازم ہے۔ تو خلیفہ سوم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اس لحاظ سے بھی ان کی شہادت کا تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ ہم آپ کی سیرت کو بھی اپنائیں۔ حضرت عثمان حیا والے تھے، بلکہ حیا کے پیکر تھے۔ حیا بھی ایسا تھا کہ فرشتے حیا میرے عثمان سے کیا کرتے تھے رضی اللہ عنہ۔ صرف یہ ایک چسکے کی حد تک بات نہیں ہونی چاہیے، سیرت و کردار میں اپنائیں ان باتوں کو۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ واقعہ جس قدر دردناک ہے، ایک مرتبہ بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، یار مدینے کی سرزمین ہو اور اس قدر بڑی بغاوت ہو جائے، اس قدر بڑا فتنہ بپا ہو جائے، اور یہ اسباب اس کے کیا تھے، وجوہات اس کی کیا تھی، یہ ایک اہم معاملہ ہے۔ واقعہ تو ہے لیکن پیچھے اسباب کیا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دو دن کی بغاوت کے سبب سے یہ واقعہ نمودار ہو گیا ہو۔ پیارے بھائیو، اس کے پس پردہ بہت لمبے عرصے کی پلاننگ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پہ اس کا اظہار ہوا ہے۔ کوئی بھی واقعہ ہو، دو قسم کے اس کے پیچھے محرکات ہوتے ہیں، کچھ تو ظاہری اسباب ہوتے ہیں جو لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور عموماً لوگ اسی کی طرف توجہ رکھتے ہیں کہ جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے۔ ظاہر تو یہ ہے نا کہ وہ بلوائی اور سبائی خبیث آئے، انہوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا، آپ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ظاہری طور پہ آپ سے کچھ سوالات کیے، یہ ظاہری اسباب ہیں۔ اور کچھ اس کے پس منظر بیک پہ کچھ طاقتیں ہوتی ہیں۔ آج بھی آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں، سیاسی پارٹیوں میں کچھ لوگ سامنے کھڑے ہوتے ہیں جو مہرے کے طور پہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور کچھ طاقتیں پس پردہ اپنی قوت لگا کر ان کو استعمال کر رہی ہوتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے، پیارے بھائیو یقین جانے دونوں محرکات، دونوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آئے، مکے میں تو مشرکین مکہ ہے اور مدینے میں دو گروہ ہیں، ایک عیسائی ہے اور ایک یہودی ہے۔ اسلام عروج کو پہنچا، اللہ نے مشرکین مکہ کو قتل کرنے کا آرڈر جاری کر دیا ہے۔ سورہ توبہ جب نازل ہوئی ہے، مالک کہتا ہے کہ 4 مہینے 10 دن کی مہلت دے، اگر یہ توبہ نہیں کرتے پھر ان کو قتل کیا جائے گا۔ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں پکڑے جائے ان کو قتل کر دیا جائے۔ مشرکین کا تو کھاتا ختم ہوا کہ ان کا معاملہ ہی ختم، وجود نہیں برقرار رکھ سکے۔ یہود و نصارہ، ان دونوں کے لیے اسلام نے تھوڑی سی نرمی کی ہے، فرمایا اگر تم اپنا مذہب نہیں چھوڑنا چاہتے تو ذمہ بن کر اپنے مذہب پر تم عمل کر سکتے ہو، آزادی نہیں ہوگی لیکن اپنی مذہب پر اپنی عبادات اپنے انداز سے تم کر سکتے ہو، جزیہ دینا پڑے گا، مغلوب ہو کر تم رہو گے۔ آپ کی زندگی میں عیسائیوں کے ساتھ مزاحمت میرے نبی کی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ سازشیں ان کی تھیں لیکن اس قدر زیادہ نہیں تھیں جتنی سازشیں یہودیوں کی۔ اسلام نے اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے یہودیوں کا مقابلہ کیا ہے۔ پہلے ان کو مدینے سے نکالا، یہ خیبر پہنچے، پھر خیبر سے نکلے،
پھر ان کو جلا وطن کیا، ذلت در ذلت ان پہ مسلط ہوئی۔ اب جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے، یہود موجود تھے، اپنا غصہ ان کے اندر آج بھی قائم تھا، انہوں نے پلاننگیں شروع کی۔ میدان جہاد میں صحابہ کا مقابلہ نہیں ہے، کوئی ان سے لڑ نہیں سکتا، مقابلہ کر نہیں سکتا۔ ہم نے لڑائیاں کر کے بھی دیکھی، انہوں نے خیبر بھی فتح کیا، مدینے سے ذلیل کر کے ہم کو نکالا، ہمارے گھروں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کا مقابلہ نہیں ہے، پلاننگ کی انہوں نے۔ پلاننگ کیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کیا جائے۔ بھائیو، یہودیوں کی ایک الگ ہسٹری ہے، لیکن حضرت عثمان کی شہادت کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب یہ موجود تو تھے وہاں پر، ان بدبختوں نے عبداللہ بن سبا نامی ایک بدبخت اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں داخل کیا۔ ابھی حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے، یہ بے ایمان مدینے آیا، اور آپ کو تو پتا ہے نا عمر کون ہے رضی اللہ عنہ۔ میرے سچے نبی نے کہا تھا، عمر جس رستے پہ تو چلتا ہے شیطان وہ رستہ چینج کر لیتا ہے، شیطان کی جرت نہیں ہے اس گلی میں چلے جس گلی میں میرا عمر چلتا ہے۔ وہ بدبخت سمجھ گیا عمر کے دور میں سازش کرنا ممکن نہیں ہے، نکلا یہاں سے، کوفے پہنچا، بصرہ پہنچا، مصر پہنچا، شام پہنچا۔ حضرت عمر دنیا سے چلے گئے، شہادت کا واقعہ پیش آ چکا۔ اب اس نے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کھڑی کرنی شروع کر دی۔ نعرہ کیا ہے؟ خلافت پہ حق علی کا ہے۔ اور سمجھنا آج بھی جو اس نعرے پہ کھڑے ہیں وہ نعرہ یہودیت کا ہے، اسلام کا نہیں ہے، وہ نعرہ میرے نبی کا بھی نہیں ہے، وہ بات اللہ کے قرآن کی بھی نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بن سبا یہودی پہلا بدبخت تھا، اس نے کہا خلافت پہ حق تو تھا حضرت علی کا، لیکن غصب کیا حق، حضرت صدیق خلیفہ بنے، پھر عمر بنے، اور اب علی کو بننا چاہیے تھا، اب عثمان خلیفہ بنے۔ اس نے یہ بغاوت شروع کر دی، حق علی کا ہے، دیا عثمان کو گیا ہے، اس کے لیے ظاہری جھوٹ گڑھا گیا۔ آج بھی گڑھا جاتا ہے نا، میڈیا کا دور ہے، جس کو مرضی بدنام کر دے، جھوٹا پڑا پہ گنڈا کرے، پھر سالوں کے بعد پتا چلتا ہے یہ سب جھوٹ تھا۔ مکاری تو چل جاتی ہے نا، شیطانیت بھی چل جاتی ہے۔ اس نے حضرت عثمان کے بارے میں بغض بھرنا شروع کیا، بلکہ جعلی خط حضرت علی کی طرف سے لکھتا اور پھر مختلف ملکوں میں مختلف علاقوں میں بھیجتا، کبھی مصر میں بھیجتا، حضرت علی کا نام شو کر کے حضرت علی جیسے ان کو ابھارے کہ خلافت میرا حق ہے، مجھے خلیفہ مانے، حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کرے۔ بھائیو، تقریباً 12 سال میرے عثمان کا دور خلافت ہے رضی اللہ عنہ، اور ان 12 سالوں میں اس بے ایمان یہودی نے عبداللہ بن سبا میں خاص کر 4 جگہ مرکز بنی۔ ایک کوفہ ہے، اور کوفہ تو فتنوں کی سرزمین ہے، ہر سازش کا تعلق کوفے سے جڑتا ہے، ہر بری عادت کا تعلق کوفے سے جڑتا ہے۔ بصرہ بھی پہنچا، مصر بھی پہنچا، شام بھی پہنچا، حتیٰ کہ لوگوں میں بغاوت پھیل گئی۔ حضرت عثمان نعوذ باللہ زیادتی کر رہے، اقربا پروری کرتے، ہاں یہ مال غنیمت میں اور پھر بیت المال میں نجائز تصرف کرتے، طرح طرح کے الزام ہیں۔ ان کی تو بات ہے جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے، اور بعد وہ بندے جنہوں نے ووٹ کی خاطر حضرت عثمان پر الزام ثابت کرنے چاہے
کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واقعتاً نعوذ باللہ ان میں یہ خامی تھی. اور بدبختو دنیا کی دولت کے لیے, دنیا کے جاہ و جلا کے لیے اس ہستی پہ الزام لگاتے ہو جس کے ایمان کا تذکرہ میرے نبی نے کیا, جس کی غیرت کا تذکرہ میرے نبی نے کیا, جس کے حیا کا تذکرہ میرے نبی نے کیا, جس کی سخاوت کا تذکرہ میرے نبی نے کیا, جس کے ایمان کا تذکرہ میرے نبی نے کیا. کوئی ایک بات تو نہیں ہے, پیغمبر 1400 صحابہ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. کس سبب سے؟ میرے عثمان کے خون کے لیے 1400 صحابہ بیعت کر رہے. ان 1400 میں میرے صدیق بھی ہیں, عمر بھی ہیں, علی بھی ہیں, طلحہ بھی ہیں, زبیر بھی ہیں, سعد بھی ہیں, سعید بھی ہیں, صحابہ موجود ہیں, بدری موجود ہیں. بیعت کرو میرے ہاتھ پر. بیعت کس بات کی ہے؟ عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے. یہ کون عثمان ہے جس کے ایمان کا تذکرہ اللہ رسول کرے, جس کے حیا کا تذکرہ اللہ رسول کرے. اور ظالموں جو اتنا مالدار ہے, جو اتنا دولت مند ہے, مدینے میں جب لوگ پیاسے پھرتے تھے, پانی نہیں ملتا تھا, لوگ پریشان تھے, سچے نبی سے شکوہ کرتے, پینے کا پانی کڑوا ہے, پینے کا پانی نمکین ہے, جائیں تو کدھر جائیں, ایک ہی کنواں ہے جو میٹھے پانی کا. یہودیوں کے قبضے پر کون ہے جس نے وہ کنواں خریدا؟ پاک پیغمبر نے جنت کی بشارت دی ہے. حضرات وہ لوگ جو میرے عثمان پہ تان کرتے, وہ لوگ جو حضرت عثمان کے بارے دل میں کینہ رکھتے, اللہ کی قسم ہے عثمان جنتی ہے, جنت میں جائیں گے, پیغمبر کے ساتھی ہوں گے. لیکن عثمان کا بغض دل میں رکھنے والے وہ کبھی جنت میں جا سکتا؟ یار سارے بولیں وہ جنت میں جا سکتا؟ عثمان کا بغض دل میں رکھنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. وہ مرنے کے وقت بھی ذلیل ہوتا ہے, وہ قبر میں بھی ذلیل ہوگا, حشر میں بھی ذلیل ہے, وہ جہنم کا ایندھن اور کتا بنے گا. جو میرے عثمان کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے, حضرت عثمان پہ ظاہری اسباب کیا ہے کہ یہ امت کے لوگ کھڑے ہوئے, پس پردہ کیا ہے, یہودی قوت ہے, عبداللہ بن سبا ہے, یہودیوں کی طاقت ہے, پیچھے سازش ہے جو کامیاب ہوتی نظر آئی. ایک گروہ اٹھا مصر سے نکلا مدینہ طیبہ کی طرف. یہ ذوالحجہ ہے نا, ذوالحجہ میں آپ کو پتا ہے آج بھی لوگ مکے کے اندر موجود ہیں جو حج کرنے کے لیے گئے. ان بدبختوں نے بھی پلان کیا ہے ذوالحجہ کے ایام کا مدینہ خالی ہوگا, سب مکے پہنچے ہوں گے حج کرنے کے لیے. کوئی زیادہ ہمارے ساتھ مزاحمت نہیں ہوگی, مقابلہ نہیں ہوگا, افراد بڑے کم ہوں گے. تمام امہات المومنین ساری حج پہ موجود ہیں. قبائل صحابہ حج کے لیے نکلے ہوئے. یہ مصری وفد ہے, یہ ذوالحجہ کے ایام میں مدینہ طیبہ کی طرف آ رہا ہے. میرے عثمان کو خبر پہنچی رضی اللہ عنہ کہ وفد آ رہا ہے اور بغاوت کی نیت سے آ رہا ہے. حضرت عثمان نہ مدینے سے باہر ایک جگہ پہ نکلے, مطلب یہ تھا کہ یہ بدبخت آ کے مدینے میں شور کریں گے, باہری مدینے سے باہر ان سے بات چیت ہو جائے, معاملہ طے ہو جائے. اچھا آنے آتے ہی انہوں نے قرآن پڑھا, حضرت عثمان پہ نجائز الزام لگایا. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے ہر باطل گروہ ہمیشہ ہی قرآن کا سہارا لے کر غلط طویل کر کے اہل ایمان پہ تھوپتا ہے. آج بھی صحابہ پہ تان کا دروازہ کھولنے والے سہارے قرآن کی آیات کے لیتے. یہ بدبخت ہے, اس نے قرآن پڑھا. حضرت عثمان کہتے ہیں لوگوں یہ قرآن کی آیت اس کے لیے نہیں ہے جو تم پڑھ رہے ہو. اس نے کہا نہیں نہیں ہمیں نہیں پتا, ہماری شرائط ہے. حضرت عثمان کہتے ہیں شرائط
فوائد کیا ہیں؟ اس نے کہا بھی غنیمت کا جو مال ہے نا بیت المال سے وظیفہ کبائر صحابہ جو بزرگ ہیں ان کو ملے گا، تمام مدینے والوں کو نہیں ملے گا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے تمہاری شرط منظور ہے، میری بھی شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے کہ تم بیعت نہیں توڑو گے، بغاوت نہیں کرو گے، مسلمانوں کی جماعت کو ترک بھی نہیں کرو گے۔ بات طے ہو گئی، معاملات حل ہوئے، سارے مل کر مدینے آئے۔ میرے عثمان نے مسجد نبوی پر منبر رسول پر خطبہ ارشاد فرمایا، جو باتیں طے ہوئی وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دی۔ یہ سارے کا سارا وفد اب مصر واپس جا رہا ہے۔ اب سننا ذرا بات، یہودیوں کی سازشیں چلتی کیسے ہیں، کیسے اسلام کے خلاف وہ بغاوت پیدا کرتے ہیں۔ یہ قافلہ واپس جا رہا ہے، انہوں نے ایک اپنا بندہ تیار کیا، خط اس کے پاس بڑا بنایا رکھا، اوپر سٹیمپ لگائی ہوئی خلیفہ کی، وہی جو محمد الرسول اللہ، پڑھیں پھر پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو انگوٹھی ہے نا، یقین جانے اس انگوٹھی کی بھی بڑی برکت ہے۔ میرے سچے نبی کی ہر چیز میں ہی بڑی برکت ہے۔ اللہ کی قسم آپ کے لباس میں برکت ہے، میرے پیغمبر کے بالوں میں برکت ہے، آپ کے تھوک میں برکت ہے، میرے نبی کے پسینے میں برکت ہے۔ یہ تو پھر چاندی کی انگوٹھی ہے جس میں اللہ محمد رسول لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کی وفات کے بعد انگوٹھی ملی حضرت صدیق کو، حضرت صدیق کے بعد یہ انگوٹھی ملی حضرت فاروق کو، اور حضرت فاروق کے بعد یہ انگوٹھی نصیبے میں آئی میرے عثمان کے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک دن ہم کنویں کے اوپر مندیر پہ کنویں کے اندر اپنے ٹانگوں کو لٹکائے ہوئے بیٹھے ہوئے، حضرت عثمان اس انگوٹھی سے کھیل رہے، کبھی اتارتے کبھی پہنتے، اچانک وہ انگوٹھی ہاتھ سے نکلی کنویں کے اندر چلی گئی۔ ہائے ایسا ہوا انگوٹھی گرنے کی دیر ہے، حالات بدلتے ہی چلے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں 3 دن تک ہم نے کنویں کے اندر اس انگوٹھی کو تلاش کیا لیکن انگوٹھی نہیں ملی۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ اس انگوٹھی کی برکت ہی بڑی زیادہ تھی۔ جب تک انگوٹھی موجود ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہے، انگوٹھی نکلنے کی دیر ہے، گم ہونے کی دیر ہے، حالات یکسر بدلے۔ مدینے میں قافلہ پہنچا، اب یہ واپس جا رہا ہے، اب یہ قافلہ رستے میں مصر کے ایک آدمی گھوڑے پہ سوار ہے، بڑی جلدی اس قافلے کے پاس سے گزرا، قافلے والوں کو گالیاں دے کے گندی آگے گزرا، اچھا آگے گزر کے پھر واپس آیا، پھر گندی گالیاں دے رہا ہے قافلے والوں کو، پھر آگے نکلا، پھر آیا، انہوں نے پکڑا، کون ہو بھئی تم؟ کہتے میں عثمان کا قاتل ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے خلیفۃ المسلمین نے بھیجا، کدھر جا رہے ہو؟ جی میں مصر کے گورنر کے پاس جا رہا ہوں کہ جب یہ لوگ مصر پہنچے ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو آپ کہہ لیں کہ سولی چڑھا دیا جائے، یہ بچ نہ پائے، قتل ہونے چاہیے۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں خط اگر بھیجا ہو میرے عثمان نے تو اس کا ان قافلے والوں کے ارد گرد چکر لگانے کا کیا مطلب ہے؟ گالیاں دے کے کبھی آگے جا رہا ہے، مطلب کیا ہے؟ فل پلان ہے اور فل سازش ہے جو تیار کی گئی۔ خط پڑا، نیچے سٹیمپ لگی ہے، سب نے کہا بھی اب تو عثمان کا خون حلال ہو چکا ہے، اب نہیں چھوڑیں گے عثمان کو۔ بغاوت کی ہے اس نے رضی اللہ عنہ، مدینے پہنچے، سیدھا حضرت علی کے پاس آئے، حضرت علی کو کہتے علی رضی اللہ عنہ ہمارے ساتھ چلے، ہم نے عثمان کو قتل کرنا ہے، اس کا خون حلال ہے۔ فرمایا نہیں 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 نہیں، اس کام کے لیے علی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا رضی اللہ عنہ۔ اس نے کہا بھی کیوں نہیں جائے گا تو؟ کیوں نہیں جائے گا؟ لما کتبت علینا کتابا، تو نے خط نہیں لکھے ہمیں؟
کتنے تمہارے خاتمے موصول ہوئے کہ تم نے پیغام بھیجا میری حمایت کرو، عثمان کی بغاوت کرو۔ حضرت علی کہتے ہیں واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے ما کتبت الیکم کتابا، میں نے ایک خط بھی تمہاری طرف نہیں بھیجا۔ وہی یہودی جنہوں نے یہ جھوٹا خط لکھا، وہی یہودی عبداللہ بن سبا، اس کی ذریت، اس نے حضرت علی کی طرف سے خط لکھا، ان کی طرف بھیجا۔ فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے خط نہیں بھیجا۔ فرمایا تم ساتھ دو یا نہ دو، ہم عثمان کو قتل کریں گے۔ فرمایا میں بری ہوں، میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا۔ باہر نکلے، حضرت عثمان کے پاس آئے، آپ نے ہمیں قتل کرنے کے لیے خط بھیجا ہے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں دو ہی باتیں ہیں، ایک بات یہ ہے کہ تم 2-3 بندوں کی کمیٹی بنا دو، وہ مجھ سے تفتیش کر لیں، اپنا دل مطمئن کرو۔ اگر اس پہ بھی دل مطمئن نہیں ہے، جب چاہو جہاں چاہو میں تمہیں اللہ کے نام پہ حلف دینے کے لیے تیار ہوں، میں نے خط نہیں بھیجا۔ اس نے کہا نہیں جو بھی کر لے، اب ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ میں تمہیں نہیں پتا صرف اسلامی حساب سے کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، جن وجوہ پہ کسی کو قتل کیا جاتا ہے وہ ایک بھی بات میرے اندر موجود نہیں۔ کہتا ہے سب ٹھیک ہے پر قتل تجھے لازمی کریں گے، اب نہیں چھوڑیں گے۔ گھر میں محصور کر دیا ہے، گھر میں بند کر دیا ہے، 40 دن کا محاصرہ ہے حضرت عثمان کے گھر کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ منبر رسول پر، مصلی رسول پر ان بلوائیوں سبائیوں کا قبضہ ہے، منبر پہ بھی قبضہ، مصلی پہ بھی قبضہ۔ ایک صحابی جاتے ہیں حضرت عثمان کے بعد، امیر المومنین کیا کریں، مصلی پہ قبضہ ان کا ہے، نمازوں کا کیا کریں؟ فرمایا اگر خیر کا کام کریں ان کے ساتھ شریک ہو جانا، کوئی غیر شریک ہم کریں پھر شریک نہ ہونا۔ فرمایا ٹھیک ہے، نمازیں وہ بلوائی پڑھاتے رہے، سبائی پڑھاتے رہے۔ کنانا بن بشیر یا بشیر بن کنانا یہ بدبخت نمازیں پڑھاتا رہا۔ مسجد نبوی کے اندر آپ کے گھر کا محاصرہ ہے، میرے علی نے حضرت حسن اور حسین کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے اپنے خالو کے گھر کا پہرا دینا ہے۔ گھر میرے عثمان کا ہے، پہرے دار میرے حسن ہیں، حسین ہیں، کوئی حرکت کر کے گھر میں داخل نہ ہو جائے۔ محمد الرسول اللہ، پھر پڑھیں یار درود پڑھا کرے ذرا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس دوران حضرت عبداللہ بن عمر آپ کے پاس آئے، مشورہ شروع ہوا، امیر المومنین یہ کیا چاہتے؟ عمر تے عبداللہ تیرا کیا مشورہ ہے؟ فرمایا یہ چاہتے کیا ہے؟ یہ چاہتے ہیں میں خلافت چھوڑ دوں۔ عبداللہ چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں؟ فرمایا نہ چھوڑے۔ اچھا خلافت نہیں چھوڑیں گے، یہ کر کیا سکتے ہیں؟ فرمایا زیادہ سے زیادہ مجھے قتل کر دیں گے، شہید کر گے۔ اور میں ثابت قدم رہیے، اگر آپ نے گن پوائنٹ پہ وزارت چھوڑی، اگر آپ نے گن پوائنٹ پہ خلافت چھوڑی، ایک ریت بڑھ جائے گی، جتھا نکلے گا خلیفہ کو مجبور کرے گا نہ چھوڑیے خلافت، زیادہ سے زیادہ شہید کریں گے نا، صابر بن جائے۔ پھر میرے عثمان نے کہا میں صبر کروں گا۔ صبر کیوں نہ کروں؟ میرے نبی نے کہا تھا مرض الموت ہے، میرے پیغمبر بیمار ہیں، بیماری کے ایام میں ماں عائشہ قریب ہے۔ فرمایا عائشہ کاش آج میرے کوئی دوست، میرے احباب میرے قریب ہوتے۔ ماں جی کہتی میں نے کہا محبوب ابو بکر صدیق کو بلانا چاہ رہے ہیں، آپ خاموش رہے۔ فرمایا عمر کو بلانا چاہ رہے ہیں، آپ پھر خاموش رہے۔ فرمایا عثمان کو بلانا چاہ رہے ہیں، آپ نے اشارہ کیا ہاں ہاں عثمان کو بلواؤ۔ حضرت عثمان تشریف لائے، آپ نے کان قریب کیا میرے عثمان کا اپنے منہ کے۔ حضرت عثمان کے کان میں ایک بات کہی، میرے عثمان گھبرا گئے، چہرے کا رنگ بدلا۔ آج میرے عثمان نے وہ بات بتلا
لائی۔ فرمایا نبی نے میرے کان کے قریب اپنا منہ کر کے کہا عثمان فتنے اٹھیں گے، لوگ تجھے مظلومانہ شہید کریں گے۔ پھر میرے نبی نے کہا عثمان اللہ تجھے قمیص پہنائے گا، اللہ تجھے خلافت دے گا، لوگ تیری خلافت چھیننا چاہیں گے، تو نے وہ قمیص نہیں اتارنی، تم نے خلافت نہیں چھوڑنی۔ کہتے میرے پیغمبر نے کہا، میرے پیغمبر نے وعدہ لیا ہے میں خلافت نہیں چھوڑوں گا، شہر میرے نبی کا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اجازت دے ہم لڑیں گے ان سے۔ میرے عثمان ان سے قسم لیتے اور مجھے قسم دے کے جاؤ تم پیغمبر کے شہر میں لڑائی نہیں کرو گے، پیغمبر کے شہر میں لڑو گے نہیں، مجھے خون ریزی نہیں چاہیے۔ پیغمبر کے شہر میں حضرت معاویہ نے پیغام بھیجا آپ شام آ جائیں، شام میں کوئی آپ کی طرف دیکھ نہیں سکے گا۔ واہ عثمان تیرے ایمان کے کیا کہنے۔ فرمایا معاویہ تیری بات تو ٹھیک ہے پر میں پیغمبر کا شہر بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میرے نبی نے کہا ہے نا من کہنا منکم ان یموت بالمدینہ فلیموت، اور جو مدینے میں مر سکتا ہے نا وہ مدینے میں مر جائے۔ مطلب کیا مدینے میں رہائش رکھے، مدینے میں رہے گا وہاں پہ مرے گا۔ اور میں سب سے پہلے قیامت کے دن میں مدینے والوں کی شفاعت کروں گا۔ میرے عمر کہا کرتے تھے اللہ شہادت چاہیے مدینے میں چاہیے، یہ تو مدینہ ہے نا۔ میرے عثمان کہتے ہیں مدینہ چھوڑنا بھی نہیں، قتل و غارت کرنی بھی نہیں، صبر کروں گا۔ صبر بڑھتا گیا ہے، ان کا گھیرا تنگ ہوتا گیا ہے، آوازیں بلند ہوتی گئی۔ ایک دن میرے عثمان گھر کی چھت پہ چڑھے، چھت پہ چڑھ کے لوگوں کو وعد کیا انشدکم باللہ والاسلام، میں تمہیں اللہ کا اور اسلام کا واسطہ دیتا ہوں۔ جب مدینے میں تم آئے تھے میٹھا پانی نہیں تھا، پیغمبر نے کہا جو کنواں خریدے گا اس کے لیے جنت ہے۔ کنواں کس نے خریدا؟ وہ کہتے عثمان تم نے خریدا۔ اور میں اسی کنویں کا پانی پینے نہیں دیتے، اور میں تمہیں پتہ نہیں مسجد نبوی تنگ ہو گئی، صحابہ کی تعداد بڑھ گئی۔ میرے پیغمبر نے مسجد نبوی میں کہا تھا کون ہے جو مسجد نبوی کی وسعت کے لیے پلاٹ وقف کرے گا، کون ہے جو مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کے دے گا، اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ لوگوں فاستریت من صلب محلی، میں نے اپنے ذاتی محل سے اکیلے نے پلاٹ لے کے مسجد نبوی کے لیے وقف کیا۔ پیغمبر نے جنت کی بشارت دی۔ آج اسی مسجد میں نمازی نہیں پڑھنے دیتے، کہتے تو سچ کہتا ہے۔ جنگ تبوک تھی، پیغمبر نے کہا سامان چاہیے، 900 اونٹ دیے میرے عثمان نے، بات لمبی نہ ہو جائے 100 اونٹ دیا، عثمان اور چاہیے 200 اونٹ دیے، عثمان اور چاہیے 300 اونٹ دیے، عثمان اور چاہیے۔ میرے پیغمبر کہتے گئے 900 اونٹ دیے میرے عثمان نے، عثمان پیسہ بھی چاہیے۔ واہ عثمان کون تیرے جیسا، میں تیرے قدموں کی دھول پر دنیا کو قربان کر کے رکھ دوں، تیری سخاوت پر آج تک کوئی تیرا ثانی نہیں ہے۔ آئے عثمان گھر پہنچے، جتنا سونا گھر میں پڑا ہے اشرفیاں پکڑی، مسجد نبوی میں پہنچے، میرے پیغمبر منبر پہ موجود ہیں۔ حضرت عثمان نے وہ سونا میرے پیغمبر کو دیا ہے، آپ نے اپنی جھولی اٹھائی، جھولی میں سونا ڈالا، دائیں ہاتھ سے پکڑ کر آپ بائیں پہ ڈال رہے، بائیں سے پکڑ کر دائیں پہ ڈال رہے، زبان پہ جملہ جاری ہے ما ذرہ ما حمیلہ ما ذرہ ما حمیلہ۔ عثمان تو نیکیاں چھوڑ دے، آج کے بعد کچھ بھی نہ کر،
اللہ نے تجھے جنت عطا کر دی ہے۔ عثمان تیرے کیا کہنے پتا نہیں تمہیں، اور میں تم نہیں کیا ہے۔ مجمع پہ اثر بڑا ہوا، لوگوں نے کہا باتیں سچی کر رہا ہے۔ پھر ایک خبیث اٹھا، اس نے کہا اس کی باتوں میں نہ آنا، بات ختم کرے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشین گوئی بھی تو ہے نا۔ آپ احد پہ چڑھے تھے تو احد ہلا تھا، وہاں پہ میرے عثمان بھی تھے، تو آپ نے کہا تھا احد رک جا، اسبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ احد رک جا، ٹھہر جا، ایک تیرے اوپر نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو تیرے اوپر شہید ہیں، دو شہید، ایک عمر شہید، ایک عثمان شہید۔ پتہ ہے نا کون عثمان ہے؟ ایک دن چہرے پہ نہ کپڑا لپیٹا ہوا، میرے عثمان جا رہے صحابہ میں آپ موجود تھے، فرمایا صحابہ یہ جو بندہ جا رہا ہے نا، جب فتنے عروج پہ ہوں گے تو یہ بندہ ہدایت پہ ہوگا، یہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ ایک صحابی نہ قریب سے اٹھے، اس نے کہا بندہ پتہ نہیں کون ہے، آپ کے قریب گیا، قریب جا کے نا آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ میرے عثمان تھے۔ کہتے پھر میں نے نا چہرہ پیچھے پھوڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، محبوب یہ جو آپ نے بشارت دی ہے یہ عثمان کے لیے؟ آپ فرماتے ہاں، جب فتنوں کا دور ہوگا تو میرا عثمان ہدایت پہ ہوگا۔ ظالموں اس عثمان کے بارے میں باتیں کرتے ہو، حتیٰ کہ ذوالحجہ کا 18 ذوالحجہ جمعہ 35 ہجری یہ بلوائی گھر میں داخل ہوئے، دروازے کو آگ لگائی، اور یہ پتہ ہے نا روزے رکھ رہے تھے میرے عثمان، بلکہ ایک شاعر عربی شاعر ایک جگہ پہ لکھتا ہے، میں ابھی صبح پڑھ رہا تھا، اس نے کہا بھی پچھلا جو روزہ افطار کرنا تھا نا، جو جمعرات کا روزہ تھا، افطاری کے لیے میرے عثمان کے گھر میں کوئی چیز ہی موجود نہیں تھی، کچھ موجود نہیں تھا، بڑی کوشش کی پانی تک نہیں ملا۔ رات کے کسی پہر چوری چھپے ہمسائی نے کچھ پانی دیا ہے، وہ پانی میرے عثمان نے اور بیوی زوجہ نائلہ نے پیا ہے، اور میں یہی افطاری ہے اور یہی سحری ہے، اسی سے ہم روزہ رکھیں گے۔ رات سوئے نا، صبح اٹھ کر گھر والی کو بتایا ہے، اور میں آج میرے پیغمبر آئے ہیں خواب میں، بلکہ ایک روایت میں ہے میں سویا ہوا تھا، میرے گھر کی چھت پھٹی، پیغمبر تشریف لائے، ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، کہنے لگے عثمان روزہ تو تم نے رکھا ہے، آج افطاری تو نے ہمارے پاس کرنی ہے۔ عثمان تیری افطاری ہمارے پاس ہے۔ عثمان کہتے میں بھی سمجھ گیا کہ آج کا سورج غروب ہوتا میں دیکھنے والا نہیں، گھر کے صحن میں بیٹھے قرآن کا مصحف سامنے کھلا پڑا ہے، میرا عثمان قرآن پڑھ رہا ہے۔ حدیث باتیں لمبی نہ ہو، میرے پیغمبر نے پوچھا تھا عثمان تجھے کیا پسند ہے؟ اور میں محبوب مجھے پسند ہے قرآن میرے سامنے کھلا ہو اور عثمان قرآن ہی پڑھتا جائے، عثمان کو یہ پسند ہے۔ قرآن کھولا، پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کو مدینے لے جائے، مدینے کے مسجد نبوی کے میوزیم میں جانا اگر موقع مل جائے، آج بھی وہ اوراق مسجد نبوی کے میوزیم میں پڑے ہیں جس کے اوپر میرے عثمان کے خون کے قطرے پڑے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ ایک بہیمان آگے بڑھا، محمد بن ابی بکر آئے، ان کو کہا بھتیجے تیرا حق نہیں ہے، یہ واپس پلٹے۔ پھر خبیث کنعانہ بن بشیر یہ آگے بڑھا، اس نے وار کیا حضرت عثمان کر، خون کا پہلا قطرہ انہی الفاظ پہ پڑا ہے۔ بیوی آگے بڑی بچانے کے لیے، اس کے ہاتھ کی ساری انگلیاں کٹ گئی، پھر پیدر پہ 9 کے قریب وار میرے عثمان کے بدن پہ ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے۔ مدینہ
سینے میں قہرام مچا اور ماں عائشہ کو خبر پہنچی، ابھی مکے سے نکل رہی تھی، غمزدہ ہو کر واپس مکے پہنچی، حالات ایسے ہیں تدفین کی اجازت نہیں مل رہی، دن کے وقت تدفین ہوگی، یہ بے ایمان کہیں قبر کی بے حرمتی نہ کر دے۔ اس وقت بقیع الغرقد کے ساتھ ایک گھر کے اندر رات کے پہر چند صحابہ، بعد نے تو لکھا ہے 2 صحابہ صرف جنازہ پڑھ سکے، ایک حضرت ابو ہریرہ تھے اور ایک اور صحابی تھے۔ اللہ کی قسم ہے ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ جنازے اٹھتے ہزاروں بندے، عثمان تو جنتی عثمان ہے، عثمان تو پیغمبر کا دوہرا دماد ہے، عثمان تیری عظمت بڑی زیادہ ہے، جنتی عثمان ہے۔ جنازہ پڑھنے والے 2 بندے، رات کی تنہائی میں ایک گھر میں تدفین ہوئی، کہیں یہ بے ایمان آپ کی قبر کی بے حرمتی نہ کر دے۔ پیارے بھائیو یہ دردناک واقعہ، اور اللہ کی قسم ہے عثمان کے ناحق خون کی وجہ تھی کہ حضرت علی کا سارا دور قتل و غارت میں گزرا ہے، نہیں سکون آ سکا۔ جب ناجائز کسی کو قتل کیا جائے اللہ کی پکڑ بڑی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں پہ حضرت عثمان لیٹے ہیں ان کی قبر پہ انگنت رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جن لوگوں نے اس وقت مکر کیا اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ آج ان کے مکر کے جو پیروکار ہیں اللہ یا تو انہیں